بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے موٹ کوڈ کی ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے، جس کے اندر ہم نے لاسٹ کچھ سیشن جو سول کیسز کے حوالے سے کیے تھے، تو بہت سے بھی زیادہ لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ سر کائنڈلی جس طرح آپ سول کیسز کے حوالے سے موٹ پریکٹس اپنے آغاز کیا ہے، اسی طرح کرمنل کیسز کے حوالے سے بھی آپ ایک سیشن کا جو ہے وہ آغاز کریں، تاکہ وہ لوگ جو ینگ لائر ہیں، کرمنل پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی سیکھنے کا موقع ملے۔ تو ہمارا آج کا جو سیشن ہے وہ کرمنل پریکٹس کے حوالے سے جو ہم کورس سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا پہلا سیشن ہے، جس کے اندر کچھ بیسک چیزیں، کچھ پریکٹیکل چیزیں اور ایک چھوٹی سی موٹ کوڈ کی پریکٹس وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے، تاکہ آپ لوگ جو نئے وکلا حضرات ہیں آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ چلے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہمارے نئے وکلا ہیں ان کے لیے ایک گڈ نیوز ہے، اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ویسے تو بہت سے ادارے ہیں جو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے موٹ کوڈ کمپٹیشنز کرتے ہیں، بٹ میرے نزدیک اسٹوڈنٹ سے زیادہ اگر اس چیز کی ضرورت ہے تو ہمارے ینگ لائرز جو نیو لائسنس ہولڈرز ہیں ان کو اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ موٹ کوڈ پریکٹس، لیکن یہ موٹ کوڈ پریکٹس اس کالج کی طرح ڈمی پریکٹس نہ ہو، بلکہ ایکچول کیسز پر سٹنگ ججز سے اگر کروائی جائے تو اس سے زیادہ بہتر سیکھنے کا موقع کسی کو نہیں مل سکتا۔ اور مزید انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس موٹ کوڈ کمپٹیشن کو نیشنل لیول پر لے کے آ رہے ہیں۔ ہم اس کا کرائٹیریا ڈیفائن کر دیں گے، 4 صوبوں سے 2 ٹیمز، ایک فیمیل کی اور ایک میل کی ٹیم، اور انشاءاللہ ان تمام جو بچے آئیں گے ڈیفرنٹ صوبوں سے آئیں گے ان لوگوں کے لیے رہائش اور ان لوگوں کے لیے یہاں پہ کھانا اور جو بھی ان کو ہوگا وہ میں اپنی طرف سے کروں گا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرا جو مقصد ہے وہ لیگل فریٹرنٹی اس کو اس لیول تک پہنچانا کہ جو بیسیکلی اس کا مقصد ہے اور اس فیلڈ میں وہ ٹاپ پر آئے، اور تاکہ اپنا جو ایک ایکچول ہمارا پرپز ہے اس کو حاصل کرنے میں وہ ہمارا سہارا بنے، ہمارے ساتھ چل سکے۔ تو اس کی ڈیٹیلز میں جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ جو لوگ اس کے لیے انٹرسٹڈ ہوں گے، ہم انشاءاللہ جنوری کے اینڈ پہ یہ موٹ کوڈ جو کمپٹیشن ہے ینگ لائرز کے درمیان پہلا آل پاکستان ینگ لائرز موٹ کوڈ کمپٹیشن ہوگا، اور وہ تمام بچے جو اس میں شامل نہیں ہو سکیں گے اپنے گھر میں ہونے کی وجہ سے یا جو ہماری ایک لمیٹڈ اسٹرینتھ ہے اس کی وجہ سے، تو ان تمام بچوں کے لیے مین چیز یہ ہوگی کہ ہم یہ تمام جو سیشن ہوں گے ان کو باقاعدہ طور پر ریکارڈ کریں گے، اور ریکارڈ کرنے کے بعد تمام ینگ لائرز کے لیے ہم اس کو اپلوڈ کریں گے تاکہ وہ لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ یہ ایک کمپلیٹ موٹ کوڈ پریکٹس ہوگی جس میں 30 to 40 سیشنز کا ایک کمپلیٹ سیٹ ہوگا، ایک مکمل کیس کال کیا جائے گا فرام ڈے 1 ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، جب تک اس کا فیصلہ نہ آ جائے، اور سرٹن کیسز میں ہم اس کے اپیل کے حوالے سے بھی ورکنگ کریں گے۔ ہمارا آج کا جو سیشن ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کرمنل پریکٹس کے حوالے سے ہے۔ کرمنل پریکٹس کے حوالے سے سب سے پہلا جو انٹریکشن وکیل کا ہوگا وہ کہاں پہ ہوگا کہ جب کوئی بھی شخص اریسٹ ہو جائے، اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جائے، تو ایف آئی آر درج ہونے کے بعد لازمی طور پر وکیل صاحب سے رابطہ کیا جاتا ہے ضمانت کے لیے۔ لیکن ایک چیز کلیئر کریں کہ جب تک کوئی بھی ملزم انڈر ریمانڈ ہوگا اس وقت تک اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی اگر وہ گرفتار ہو چکا ہے تو پہلے اس کا ریمانڈ کنٹیسٹ کیا جائے گا، اور جب ریمانڈ اس کا کنٹیسٹ ہوگا وہ جوڈیشل ہوگا، تو جوڈیشل کسٹڈی میں جانے کے بعد پھر اس کے آگے جو پروسیس ہے بیل کا وہ کیا جائے گا۔ تو لہٰذا جو پہلا انٹریکشن کسی بھی لائر کا کسی کرمنل کیس کے ساتھ ہوتا ہے جنرلی وہ ریمانڈ کنٹیسٹ کرنے سے ہوتا ہے، لہٰذا آج کا یہ جو سیشن ہے یہ ریمانڈ کنٹیسٹ کرنے کے حوالے سے ہے۔ یہاں پر کچھ انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹس، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم یہاں پہ موٹ پریکٹس کر رہے ہیں اس سے آپ اتنا زیادہ نہیں سیکھیں گے، انفیکٹ سیکھنے کی جو سٹیج ہے وہ اس پریکٹس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے، کہ جیسے آج کے سیشن کے لیے 4 to 5 آور جو ہمارے بچے ہیں جو آج اس میں موٹ کوڈ کی پریکٹس کریں گے وہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے اس کیس کو تیار کیا۔ اصل جو چیز سیکھنے کی ہے وہ اس کیس کو تیار کیسے کیا جائے گا، کیس لاز کیسے نکالے جائیں گے، آرگیومنٹ کیسے بلڈ کیا جائے گا، خامیاں کیسے تلاش کی جائیں گی، وہ سب کچھ ہے۔ لیکن ٹائم کے کم ہونے کی وجہ سے، اور ایک چیز میں آپ کو پھر کلیئر کر دوں کہ اگر میں آپ کو یہاں پہ بتا بھی دوں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ خود اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں نہیں کریں گے۔ اس مقصد کے لیے میں نے اپنے کالج کے اندر ایک چھوٹا سا ریسرچ سیل بھی بنا دیا ہے کہ جو لوگ اگر اس پہ ورکنگ کرنا چاہیں
اور اپنی لیگل سکلز کو انہینس کرنا چاہیں تو ان لوگوں کے لیے ہم ایک الگ پورشن ان کو دے رہے ہیں اپنی لائبریری کے اندر، ایک لیگل ریسرچ سیل کے نام سے، کہ وہ وہاں پہ بیٹھیں اور سرٹن کیسز کے حوالے سے ریسرچ کریں، کیس لاز کو تلاش کریں اور اپنی فیوچر ایک ڈائری بنائیں اور تمام چیزیں اس کے اندر وہ سیو کر لیں۔ آج کے حوالے سے ریمانڈ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، آرٹیکل 10 سیف گارڈ دیتا ہے اگینسٹ اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن، کہ اگر کسی بھی شخص کو اریسٹ کیا بھی جاتا ہے تو اس کو ودن 24 آور جو آپ کا مجسٹریٹ ہے اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اسی سیم چیز کو انکارپوریٹ کیا سیکشن 61 CRPC نے، اور کلیئر ورڈنگ میں 24 آور کا ذکر کیا کہ ایون یہاں تک کہ اگر کمپیٹنٹ مجسٹریٹ اویلیبل نہیں ہے تو نیئرسٹ مجسٹریٹ، ڈیوٹی مجسٹریٹ، بٹ بائی آل مینز جس شخص کو گرفتار کیا جائے گا اس کو 24 آور میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک غلطی، ایک کامن مسٹیک، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم لوگ ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، ہم نے لا پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، یہاں پر ایک کامن مسٹیک ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں، جب ریمانڈ کے دوران کوئی بھی کیس مجسٹریٹ کے پاس آتا ہے تو مجسٹریٹ کے پاس ایک بہت بڑی ایک وائڈر پاور ہے، اور وہ وائڈر پاور کیا ہے کہ مجسٹریٹ ریمانڈ کے دوران انڈر سیکشن 63 کسی کو بھی ڈسچارج کر سکتا ہے اگر وہ کیس بے بنیاد ہے اور اس کے لیے کوئی سفیشینٹ گراؤنڈز موجود نہیں ہے اور وہ کیس مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ یہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک نان کوگنیزیبل کیس، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نان کوگنیزیبل کیسز پر کبھی بھی FIR درج نہیں کی جاتی۔ اگر کسی نان کوگنیزیبل کیس کے حوالے سے FIR درج کی دی جائے یا کسی نان کوگنیزیبل کیس کو کوگنیزیبل کیس کا رنگ دیا جائے اور آپ اس چیز کے بارے میں بالکل شور ہے کہ یہ کیس قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے، یا یہ کیس ایک انتہائی فیک کیس ہے، فریولس ایک لیٹیگیشن کا آغاز ہو جائے گا، فالس لیٹیگیشن کا آغاز ہو جائے گا، تو میں نے اکثر وکیلوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہاں پر اسٹیج پہ کیا کرتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ ریمانڈ کو کنٹیسٹ کرتے ہیں اور ریمانڈ کنٹیسٹ کر کے ضمانت کی طرف جاتے ہیں اور اپنے موکل کو ایک طویل لیٹیگیشن کا حصہ بنا دیتے ہیں جو بعض اوقات سال 2 سال تک چلتی رہ جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہاں پہ علم ہو کہ ڈیورنگ ریمانڈ، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ریمانڈ، جب ریمانڈ ختم ہو جائے تو مجسٹریٹ کی انڈر سیکشن 63 کسی کو ڈسچارج کرنے کی پاور خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب ریمانڈ ہے، پولیس ریمانڈ کلیم کرتی ہے، آپ ریمانڈ کو کنٹیسٹ کرنے کی بجائے آپ 63 کے ڈسچارج کی اپلیکیشن دیں کہ جناب یہ کیس ہے ہی گراؤنڈ لیس، یہ بے بنیاد کیس ہے، یہاں پر اس شخص کا ڈسچارج ہونا بنتا ہے، اور اگر اس کو ڈسچارج نہ کیا جائے تو یہاں پہ آلریڈی جب وہ ریمانڈ کے لیے آیا ہے ایک چیز بہت کلیئر ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ ایک دن وہ پولیس کی مہمان نوازی میں گزار کے آ گیا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں جاکا لے گیا اس کا، ایک دن اور بھی گزار سکتے ہیں، وہ اس کے 1 یا 2 دن، اس کے 1 سال کو بچانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر مجسٹریٹ اس کو ڈسچارج نہیں کرتا تو کیونکہ ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے، اسپیشل آرڈر ہے، تو مجسٹریٹ کے جتنے ایگزیکٹو اور اسپیشل آرڈرز ہیں ان کے خلاف جو ریمنڈی ہے وہ 561A CRPC بیفور دا ہائی کورٹ، انہیرنٹ پاور آف دا ہائی کورٹ ہے۔ تو اگر یہاں پہ مجسٹریٹ اس کو ڈسچارج نہیں کرتا تو اگین میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ریمانڈ کنٹیسٹ کرنے کی بجائے 561A میں ہائی کورٹ میں انہیرنٹ پاور میں ایک رٹ فائل کریں اور ہائی کورٹ سے اس FIR کو یہیں پر اسٹیج پر، کیونکہ FIR کویشمنٹ وہ بعد کی اسٹیج پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن 63 پہ اگر مجسٹریٹ آرڈر پاس نہ کرے تو اس اسٹیج پر بھی یہ ریمیڈی وہاں پہ اویل کی جا سکتی ہے ہائی کورٹ کی صورت میں 63 کے اگینسٹ، کیونکہ ایگزیکٹو آرڈر ہے۔ اس کے بعد آگے ریمانڈ دیا ہے یا نہیں دیا، ریمانڈ کا دینا یا نہ دینا اگر ہم اس کی بات کریں تو PLD 2001 لاہور پیج 271 جو میں نے آپ کو کہا کہ اگینسٹ ڈسچارج آرڈر نو ریویژن از مینٹینیبل، ہائی کورٹ انٹرٹینڈ ریٹ پٹیشن اور پٹیشن انڈر سیکشن 561A۔ اگر آپ اس کا کیس نہ لکھنا چاہیں تو کیس نہ لکھ سکتے ہیں PLD 2001 لاہور 271 کہ اگر ڈسچارج کا آرڈر 63 کے اکارڈنگ مجسٹریٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ ایک جوڈیشل آرڈر نہیں ہے، لہٰذا اس پر ریویژن لائے نہیں کرے گی۔ جو ایگزیکٹو آرڈرز ہیں ان کے اوپر آپ کے پاس ریمیڈی 561A CRPC کی صورت میں موجود ہے۔
On the other side, grant or refusal of physical remand by magistrate is judicial function. اب ایک لفظ جب آپ چلے گے، ایک لفظ آپ کو سب کچھ سکھائے گا، اور وہ لفظ جوڈیشل فنکشن ہے. جوڈیشل فنکشن کا لفظ آپ کو کیا سکھا رہا ہے کہ جو جوڈیشل فنکشنز ہے ان پر ریویژن لایا کرتی ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر مجسٹریٹ ریمانڈ دیتا ہے اور آپ اس ریمانڈ کو ختم کروانا چاہتے ہیں، آپ نے کنٹیسٹ کر لیا، مجسٹریٹ نے پھر بھی ریمانڈ دے دیا، آپ اس کو ختم کروانا چاہتے ہیں، ریویژن میں جائیں گے. مجسٹریٹ نے ریمانڈ نہیں دیا، آپ ریمانڈ لینا چاہتے ہیں، پھر بھی ریویژن میں جائیں گے. لیکن میں پریکٹیکلی آپ کو چھوٹی سی ٹپ بتا دیتا ہوں. یہاں پہ آپ نے ایسا کرنا نہیں ہے. اس کی وجہ کہ جب مجسٹریٹ کسی کو ریمانڈ دیتا ہے اور آپ اس کو کنٹیسٹ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو آپ کورٹ آف سیشن میں جائیں گے ریویژن کے لیے. جب آپ کورٹ آف سیشن میں ریویژن کے لیے جائیں گے تو موسٹ پروبیبلی وہ اگلے دن لگے گی. ویسے کوشش کریں تو سیم ڈے پہ تو لگے گی، لیکن سیم ڈے میں اکثر کورٹ آف سیشن اس کا ریکارڈ کال کرتا ہے. ریویژن ہے، ریکارڈ آئے گا تو ریویژن ہوگی. جب اس کا ریکارڈ کال کیا جائے گا تو آگے سے مجسٹریٹ صاحب کہیں گے جی ہون میں کی کرو، ہون تو جاؤ سیشن چو کرا کے آؤ. تو سیشن میں اس ریمانڈ کو کنٹیسٹ کرنے میں آپ کو ہو سکتا ہے ہفتہ لگ جائے. ادھر 2-3 دن میں ریمانڈ ختم ہو جانا تھا، وہاں پہ آپ ایک ہفتہ اپنے اس بندے کو جیل کے اندر، اس کے تھانے کے اندر بٹھا کے بیٹھے رہ جائیں گے. تو جنرل آپ نے اوائڈ کرنا ہے کہ ایسے معاملے میں آپ ریویژن کی طرف مت جائیں. کوشش پوری کریں کہ یہاں پر ریمانڈ، کیونکہ دیکھیں ریمانڈ کا ویسے 15 ڈیز کا ٹائم ہے، لیکن ریمانڈ کے لیے 2 یا 3 دن، اس سے زیادہ جو ریمانڈ ہے وہ نارملی گرانٹ نہیں کیا جاتا. اور بہت سختی کے ساتھ ججمنٹس ہے کہ ریمانڈ دیتے وقت مجسٹریٹ انتہائی کوشش ہوگا. اگر ایک انتہائی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ کسی کی لبرٹی کو کرٹیل کر رہے ہیں، اگر انتہائی زیادہ ضرورت ہے تو ریمانڈ دیا جائے گا. جنرل کیسز میں جو ریمانڈ ہے وہ نہیں دیا جائے گا. ریمانڈ کو جس حد تک وہ اوائڈ، اور جب بھی ریمانڈ پولیس مانگے گی وہ ریزن بتائے گی اور مجسٹریٹ خود کو سیٹسفائی کرے گا کہ وہ ریزن ایگزسٹ کرتی ہے، ریمانڈ کی ضرورت ہے، تب ریمانڈ دے گا. ویسے ہر کیس میں وہ ریمانڈ نہیں دے گا. تو ایک یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ ریمانڈ ویسے اس کے خلاف ریویژن لائق کرتی ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے. اور اب یہاں پہ ایک کامن ہماری پریکٹس ہے، جب کسی شخص کے اوپر کوئی بیلیبل افینس ایلیگیٹ کیا جاتا ہے تو فرسٹ ریمانڈ ہوتا ہی ہوتا ہے. آپ جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں، مجسٹریٹ صاحب کہتا ہے کہ جناب نہیں، آپ ان کو ان کا کام کرنے دیں، تو ایٹ لیسٹ 2 سے 3 دن کا ریمانڈ دے ہی دیا جاتا ہے. اب اگلی بات، ریمانڈ تو ہو گیا. ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ موجود ہے کہ ریمانڈ کا مطلب کیا ہے. ریمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو پولیس لے جائے گی اور مہمان نوازی کرے گی. آجا معلومات دے رہی انتظار ہے. جو لوگ تھانے کے چکر لگا کے آئے ہیں اگر، تو ان کو پتہ ہوگا واقعی میں نے خود ویسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تھانے کے اندر ان کے ایک ٹارچر روم کے اندر ایک بڑا سا چمڑے کا ایک وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آجا معلومات دے رہی انتظار ہے. اب آپ کو ڈر ہے کہ پولیس آپ کے اس کلائنٹ کے اوپر تشدد کرے گی. تو ایک چیز آپ کو میں پہلے بتا رہا ہوں، اگر افینس نان بیلیبل ہے تو ذہن بنا لے فرسٹ ریمانڈ ہوگا ہی ہوگا. بہت ریئر کیسز ہوں گے جہاں پہ ریمانڈ نہیں ہوگا. تو جب فرسٹ ریمانڈ ہوگا ہی ہوگا تو آپ پہلے سے اپلیکیشن ساتھ لکھ کر جائیں میڈیکل ایگزامینیشن کی، اور جیسے ہی مجسٹریٹ ریمانڈ گرانٹ کرے ساتھ ہی آپ مجسٹریٹ کے آگے ایک اپلیکیشن رکھتا ہے کہ جناب یہ اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کروایا جائے، کیونکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ پولیس میرے کلائنٹ کے ساتھ تشدد کرے. اور سیکنڈ اور تھرڈ ریمانڈ کو روکنے کے لیے ججمنٹس زیادہ ہیں، کیونکہ آج ہم فرسٹ ریمانڈ کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا فرسٹ ریمانڈ کے لیے ججمنٹس آپ کو بہت کم ملیں گی. اس کی گرانٹ کی ججمنٹ، ہاں کاشن اور یہ باتیں ضرور کہی گئی ہیں، بٹ سیکنڈ اور تھرڈ ریمانڈ میں پھر آپ کو بہت سی ججمنٹس مل جائے گی جہاں پر تھرڈ ریمانڈ کے لیے کہا گیا ہے کہ تھرڈ یا سیکنڈ ریمانڈ دینے سے پہلے ریکوری، پروسیس، پروگریس، تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا. اور اس کے بعد، اور اگر پولیس صرف اس لیے ریمانڈ مانگنے کے لیے آ جاتے کہ جناب وہ ہم نے تفتیش مکمل نہیں ہوئی، تو اس کے اوپر کلیئر ججمنٹس ہے
کہ اگر تفتیش مکمل نہیں ہوئی تو اس میں اکیوز کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اس کو آپ تفتیش مکمل نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ رکھیں، تو اس کا جو ریمانڈ ہے اس کو کیا کیا جائے گا، اس کے ریمانڈ کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو آج اس مقصد کے لیے ایک 324 کی ایف آئی آر ہے، جس میں ایڈوکیٹ نورین صاحبہ جو ہے وہ ہمارے ملزمان کی طرف سے پیش ہو رہی ہیں، جو اس حوالے سے اس ریمانڈ کو کنٹیسٹ کریں گی، اور کمپلینٹ سائڈ سے ایڈوکیٹ گلفام صاحب ہیں جو کہ کوشش کریں گے کہ یہ ریمانڈ مل جائے۔ بیسیکلی اس سے جو پہلے کا پروسیجر ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جو پولیس ہے وہ نارملی جب پہلا ریمانڈ ہوتا ہے 14 دن کا ہی لکھا جاتا ہے، وہ کلیم جو کرتی ہے وہ کتنے دن کے لیے کرتی ہے پولیس؟ 14 یوم۔ تو پولیس ایف آئی آر کے ساتھ ایک درخواست لکھ کر لاتی ہے 14 یوم کے ریمانڈ کے لیے، اور اس میں ایک آدھ گراؤنڈ، سب سے بڑا گراؤنڈ جو پہلی بار ہوتا ہے ریکوری۔ اگر 324 کا مقدمہ ہے تو اس میں کیا درکار ہے؟ ریکوری درکار ہے۔ ریکوری یا باقی ملزمان کی پوائنٹیشن، اگر باقی ملزمان پکڑے نہیں گئے، یہ ایک سنگل گراؤنڈ ہی کافی ہوتا ہے ریمانڈ گرانٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ 324 کا کیس ہے جس کے اندر پولیس اپنا ریمانڈ کرنے کے لیے وہ سلپ دیتی ہے، اور جو ہمارے پبلک پروسیکیوٹر جنرلی وہ اس کو کہتے ہیں جی بالکل میں نے کیس پڑھا ہے، یہاں پر ملزمان کا نام موجود ہے، نامزدگی ہے، تو لہٰذا جناب اس کا جو ریمانڈ ہے وہ گرانٹ کیا جائے۔ آج ہم نے اس کیس کے لیے کچھ ملزمان بھی جو ہے وہ رکھے ہیں تاکہ ایک کلیئر سین آپ کو نظر آ جائے۔ اب اللہ کرے کہ یہ نارمل ملزم کی طرح ہی کھڑے رہے، یہ کوئی فلمی سین اور اس طرح کا جو سلطانہ ٹائپ ملزم وہ نہ بن جائے، اور درمیان میں اگر آپ کو کچھ ایسا سننے کو ملتا ہے کہ وے جج ایج نہیں ہوتا تو تھوڑا سا اپنے کنٹرول کر لینا ہے۔ تو اب چلتے ہیں جناب ہمارے آج کے کیس کی طرف۔ جی نورین صاحب۔ جی جناب، ایف آئی آر پڑھتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ میرے معزز کلائنٹس جو ہیں ان کو پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایک جھوٹی کہانی ہے جو کہ بنائی گئی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ در حقیقت میرے موکلان کا درخواست گزار سے کاروباری لین دین ہے، جس کی وجہ سے دباؤ ڈالنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ یہ سب در حقیقت کاروباری دشمنی کی وجہ سے کیا گیا ہے، جس کے لیے ایک سول سوٹ جو آلریڈی پینڈنگ ہے وہ بھی موجود ہے۔ میرے موکلان انتہائی باعزت شہری ہیں اور تاجر مارکیٹ میں ان کا ایک اثر و رسوخ ہے اور ایک نام رکھتے ہیں، اور وقوع کی رات یہ دکان پہ ہی، اپنی شاپ پہ ہی موجود تھے، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، آرڈر ہونے پہ وہ بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ نہیں ابھی آپ پلی وغیرہ لبائی وغیرہ اس سٹیج پہ نہیں ہوگا، آپ اس کو چھوڑیں، وہ ایویڈنس سٹیج پر دیکھیں گے۔ ابھی آپ ہمیں پیشہ فشائی چیزوں کے بارے میں بتائیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ سر یہ میرے معزز وکیل صاحب ہیں، وہ ریمانڈ کے سلسلے میں آئے ہیں، تو یہاں پہ ریمانڈ جو ہے بالکل بے مقصد ہے۔ یہ سب میرے موکلان کو بدنام اور زد و کوب کرنے کی کوشش ہے، اور حضور اب وکیل صاحب کو جی کیا کہتے ہیں آپ وکیل صاحب؟ جی جناب، اگر آپ ایف آئی آر ملاحظہ کریں تو ملزمان کا رول بڑا ہی واضح ہے، اور باقاعدہ طور پر دونوں ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے۔ وجہ انات بھی بیان کی گئی ہے۔ ملزمان سے پسٹل کی برآمدگی انتہائی ضروری ہے، اور جناب یہ ابھی بھی مزید دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو اب تو بچ گیا، اگلی بار نہیں بچے گا، لہٰذا اس وقوعے پر تفتیش مکمل کرنے کے لیے ریمانڈ دینا ضروری ہے۔ جیسا کہ معزز وکیل صاحبہ نے حوالہ دیا کہ ملزمان اور میرے موکل کے درمیان ایک سول سوٹ جو کہ پینڈنگ ہے، جس کی وجہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ سارا معاملہ غلط بیانی پر مبنی ہے۔ تو جناب اس معاملے کے لیے ایک اتھارٹی جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جناب معزز آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی ایک مشہور ججمنٹ ہے جو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کی ایک کاپی ہے۔ 2012 ٹی سی آر ایل جے پیج نمبر 285۔ فزیکل ریمانڈ آف اکیوزڈ پینڈنگ سول سوٹ effect judicial magistrate cannot refuse grant or physical remand of accused merely on the ground of
पेंडेंसी ऑफ सिविल सूट। हजूर, यहाँ पे ख़तरा है कि दौरान रिमांड जो है पुलिस जो है मेरे मौक़िल पे तशद्दुद कर सकती है। जी सर। जहाँ तक आप हवाला दे रहे हैं कि सिविल केस पेंडिंग है, मेरे ख्याल में अलग चीज़ है सिविल केस का, क्रिमिनल के साथ नहीं। यहाँ पर 324 है और मजरूब को फायर लगे हुए हैं, वो ज़ख्मी है। मेरे ख्याल में 3 दिन का रिमांड होना चाहिए ताकि तफ्तीश हो जाए और ये चीज़ क्लियर हो जाए। सो इस हवाले से 3 दिन का रिमांड मैं कर रहा हूँ। हजूर, एक दरख्वास्त है कि ख़तरा है कि पुलिस इन पे तशद्दुद करेंगी, ज़द-ओ-कूब करेंगी, तो ये मेरी एप्लीकेशन है, काइंडली इनका मेडिकल करवाया जाए। तो ये काइंडली पास कीजिए, मेडिकल की इजाज़त दी जाए। ठीक है जी, ले जाए इनको मुंशी हॉस्पिटल ले जाए, वहाँ से इनका जो है वो आप करवा लें मेडिकल। वैसे पुलिस मारती शारती नहीं है, आप लोगों ने बातें बताई Thank you so हैं। much. ऐसे जो साहब भी है उसमें लोग आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाते रह जाते हैं, आप ऐसा मत किया करें। रिस्पेक्टेबल कोर्ट बेहतर जानती। ये जनाब, जैसे मैंने आपको पहले कल भी बताया था, ये इनिशियल स्टेजेस हैं। ये 2 या 3 घंटे की तैयारी के बाद ये बच्चे यहाँ पे आकर आपके सामने ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तो जैसे मैंने कल भी बताया था कि वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनके अंदर निखार आएगा। और मैं इस चीज़ को ड्रामाटाइज़ नहीं करना चाहता, मैं इसको रटे रटाए फ़िक्रों पर नहीं रखना चाहता कि जहाँ पर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आए, रटे रटाए फ़िक्रों में कोई बात कहे या उसको एडिट कर 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 के आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं और एक ऐसा रोल मॉडल पेश कर दूं कि जो रोल मॉडल देखने के बाद आप मज़ीद डिप्रेशन में चले जाएं कि जनाब इस तरह तो हम कर ही नहीं सकते। लिहाजा हम इसको इंतहाई नेचुरल इसलिए रख रहे हैं कि ताकि आप लोगों के अंदर भी करे जाए कि अगर गुलफाम साहब कर सकते हैं, अगर मैडम नूरीन साहबा कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। देखो होगा कि ये लोग छोटी मोटी गलतियां कर रहे हैं, ये गलतियां करेंगे तो ही सीखेंगे। हम हरगिज़ नहीं चाहते कि ये कोई प्लान्ड किस्म की रटी रटाई बात हो। मेरी कोशिश है कि ये बच्चे वर्किंग खुद करें, सीखें, मैं इनको कम बताऊं और आकर ये मुझे केस ला निकाल कर दे। मेरा मकसद है मैं इनको केस ला निकालना सिखाऊं, केस ला जो आपको सपोर्ट करता हो वो कैसे आप लेंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर आज को हमने फर्स्ट रिमांड के बारे में पढ़ा था, नेक्स्ट सेशन के अंदर सेकंड और थर्ड रिमांड, और उसके हवाले से अगर हम सुपीरियर कोर्ट्स की तरफ रुजू करते हैं तो हम उस नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसके अंदर हम इंशाल्लाह इस चीज़ को कवर अप करेंगे। ये सिलसिला मेरी कोशिश है किसी तरह के चलता रहेगा। और जो लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा नेशनल लेवल का जो हमारा यंग लॉयर्स का मूट कोर्ट कंपटीशन, उसमें लॉयर का जो एज और उसके लाइसेंस के हवाले से जो पर्टिकुलर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जो लोग जनवरी के एंड पे में ज्वाइन करना चाहेंगे वो बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, उसमें मज़ीद ये भी मैं कह दूं कि अगर उस ज्वाइनिंग से पहले कोई उसकी प्रैक्टिस के लिए भी आना चाहता है ताकि वो एक अच्छे से अच्छा अपना जो किरदार है उसमें अदा कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर सके, तो हम उसके लिए भी कोई ना कोई सेशन इंशाल्लाह अरेंज कर लेंगे ताकि वो लोग पहले एक चीज़ को सीखें और उसके बाद उसको अमली ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करें। और यहाँ पर एक ऐसा हम इस जगह को हब बनाए कि जहाँ पर हमारे पूरे पाकिस्तान के जो यंग लॉयर्स हैं वो तमाम चीज़ें जो मैं कहता हूँ कि इनको कॉलेजेस के अंदर, बार्स के अंदर मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिल रही तो इस पेशे से रिलेटेड होने के नाते मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, लोग अक्सर एक चीज़ मुझे भी कहते हैं कि सर आप क्यों जनाब इतना कुछ कर रहे हो, आपको क्या शौक़ चढ़ गया, इसमें आपका क्या फ़ायदा। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूं, तो मुझे वहां पर ये रिस्पेक्ट, ये सब कुछ नहीं मिला जितनी मोहब्बत, जितनी चाहत लॉ कंप्लीट करने के बाद और ख़ास तौर पर ये एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बनाने के बाद मुझे इस फील्ड में मिली। जो आप लोगों की दुआएं और आज आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं इस जगह पर बैठा हूँ। तो मैं अपने आप को आप लोगों का मकरूज़ समझता हूँ, मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि अगर आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मेरा जो चैनल है वो दिनों में ही पाकिस्तान के बेहतरीन चैनल में आया,
مجھے یوٹیوب کی طرف سے ایوارڈز دیے گئے، آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا، اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے میں اپنا کالج لاہور کے اندر خانے وال کے اندر بنانے میں کامیاب ہوا، اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں ہم باقی شہروں کی طرف بھی اپنے کالجز کا آغاز کریں گے۔ تو یہ سب کچھ کیونکہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، آپ لوگوں کی محبت اور چاہت کی وجہ سے ہے، تو میرے خیال میں آپ لوگوں کا اس میں حق ضرور ہے کہ مجھ سے جو ہو سکے آپ لوگوں کے لیے وہ میں کروں۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔